بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سالانہ پیپروں کی تیاری کے سلسلے میں آج ہم اردو کا حصہ 2 یعنی حصہ انشائیہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حصہ انشائیہ 52 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ حصہ انشائیہ کا پہلا سوال ہے اشعار کی تشریح۔ اس میں آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کرنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جس نظم کا بھی شعر دیا گیا ہو، آپ نے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر پہلا شعر ہے: خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ یہاں تک ایک شعر ہے، آپ نے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد شعر کی تشریح کرنی ہے۔ پہلا شعر الگ ہے، دوسرا شعر الگ ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ تو یہ دوسرا شعر ہے۔ آپ نے ایک شعر کی تشریح الگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے شعر کی تشریح الگ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاروں اکٹھے لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح کے لیے دوسرا شعر ہے: دم رفتہ دنیا کا عجب نقشہ دکھائی دے، سڑک بیٹھی ہوئی اور آدمی اڑتا دکھائی دے، غم دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر۔ یہ آپ کے اشعار کی تشریح ہے جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اشعار کی تشریح تیار کرنی ہے۔ جن بچوں نے اشعار کی تشریح تیار کی ہوئی ہے وہ وہی تیار کریں گے، اور جن کے پاس نہیں لکھی ہوئی وہ یہاں سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک پیٹرن بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور اس کے بعد تشریح کرنی ہے۔ یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر نہیں ہے، ایک ہے نظم کا نام اور دوسرا ہے شاعر کا نام۔ یہ دونوں آپ نے خود لکھنے ہیں۔ یہ ہم نظم کا شعر نمبر 1 ہے جو کہ پیپر میں تشریح کے لیے دیا گیا ہے، اور اس سے آگے دوسرا شعر ہے۔ دونوں کی تشریح الگ الگ کر کے بیان کی گئی ہے تاکہ آپ دونوں اس فرق کو پہچان سکیں۔ حصہ انشائیہ میں تشریح کے بعد دوسرا سوال ہے مضمون۔ میرا بہترین دوست کے عنوان پر مضمون لکھیں یا میرا پسندیدہ کھیل کے عنوان پر مضمون لکھیں۔ یہ مضمون آپ کے پاس ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو ساتھ میں دیا جائے گا، آپ یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے: اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست برائے حصول کتب تحریر کریں، یا اسکول کی ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ مسٹریس کے نام اسموگ سے بچاؤ کی حفاظتی اقدامات کے حوالے سے درخواست لکھیں۔
یہ دونوں درخواستیں آپ نے اسکول کی ہیڈ مسز کے نام لکھنی ہیں اور یہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ میں شامل ہیں۔ پہلی درخواست میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کتابیں کیسے حاصل کرنی ہیں۔ دوسری درخواست میں لکھنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے آپ نے حفاظتی اقدامات کیسے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عنوان کے تحت سبق آموز کہانی تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کہانی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کہانی کو خود اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری کہانی ہے سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے کے عنوان پر سبق آموز کہانی تحریر کریں۔ سچ کی جیت، آپ نے کہانی پڑھی ہے سچ کی برکت، یہ اسی کا عنوان ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل نظر پارہ کو سنیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے ضمنی جوابات دیں۔ یہ نظر پارہ آپ کی اردو کی کتاب میں سے ٹیچر سنے گی اور اس میں سے کچھ سوالوں پوچھے گی آپ سے جن کے جوابات آپ نے دینے ہوں گے۔ تو یہ کچھ اہم پوائنٹ تھے حصہ انشائیہ کے حوالے سے، تاکہ آپ اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اردو کے پیپر کی اچھی تیاری کریں۔